اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک، خوش اور مزے میں ہے جی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ حج کی جو ٹریولنگ پوری جرنی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کا پارٹ 4 ہے۔ پچھلے پارٹ میں نے آپ کو پاکستان سے مکہ تک کا ٹریولنگ بتایا تھا کہ ہم کیسے گئے تھے، کہاں پہ سٹے کیا تھا، کتنی دیر تک کیا تھا، اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم مکہ سے مدینہ آئے تھے، بسز میں ہم آتے ہیں، سب لوگ حاجی ایسے ہی آتے ہیں۔ تو اچھا، یہاں پہ میں اگر آپ کو یہ راستہ بتا رہی ہوں تو یہ راستے بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے دل کے ساتھ پیدل سفر کیا تھا، جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور وہاں سے آپ کو نکال دیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ، بہت تکلیف کے ساتھ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور یہ سارا سفر انہوں نے پیدل کئی دنوں میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم مدینہ کے قریب جاتے جائیں گے تو آپ کو کھجوروں کے باغات نظر آتے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر میں اپنے 7 پوائنٹس کی بات کروں، غمامہ مسجد نبوی کے بالکل فرنٹ پہ واقع ہے، بالکل سامنے ہے، اور ہم اپنے ہوٹل سے ہوتے ہوئے ڈیلی مسجد غمامہ کو کراس کرتے ہوئے حرم میں انٹر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ بالکل یہ مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ اس کا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مسجد غمامہ، اس کا جو یہ نام ہے یہ ایک عربی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے بادل، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اس کا نام بادل کیوں ہے تو اس پہ ایک سٹوری ہے، جس میں جب مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو مدینہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے تاکہ بارش ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد غمامہ آئے اور انہوں نے یہیں پہ دعا مانگی، جس کی وجہ سے 7 دن لگاتار بارش برستی گئی، اور اس کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں آئے، انہوں نے دعا مانگی تو وہ بارش رک گئی، تو اس لیے اس کا نام مسجد غمامہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر تھرڈ پوائنٹ کی میں بات کروں تو غار حرا کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی تو وہ زیادہ تر مسجد غمامہ میں ہی تنہائی اختیار کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 4 کی بات کروں تو ٹوپیوں کے بادشاہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر اسلام قبول کیا، اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا نماز جنازہ بھی یہیں پر ادا کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی اسی مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ عید کی نماز بھی اسی مسجد میں ادا کی گئی۔ یہ پوائنٹ نمبر 6 ہے۔ ویسے پوائنٹ نمبر 7 یہ بھی حرم کے بالکل سامنے ہے، تو حرم کے اگر آپ اسٹریٹ جائیں گے مسجد غمامہ کو کراس کرتے ہوئے بالکل سیدھا جائیں گے تو مسجد عقبہ، اس کی بھی میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی، جہاں پہ آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، آپ کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بائی واک حاجیوں کے لیے انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے جو مسجد غمامہ کے ساتھ اسٹریٹ ہوتے ہوئے جاتا ہے بائی واک۔ اگر آپ گاڑیوں میں ٹیکسی میں جاتے تب بھی ٹھیک ہے، ویسے یہاں سے بائی واک حاجیوں کے لیے ایک اچھا راستہ ہے، کیونکہ جو لوگ سنت کو فالو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد جاتے تھے بائی واک، تو وہ لوگ یہاں سے بائی واک جا سکتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 7 ہے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا جو ہے حصہ عورتوں کے لیے ہے، باقی یہ پورا مسجد جو ہے باقی مردوں کے سائڈ ہے۔ ویسے یہ مسجد بند رہتا ہے، 8 پوائنٹ بھی بن سکتا ہے، یہ بند رہتا ہے کیونکہ اس کو صرف نماز کے ٹائم پہ کھولتے ہیں، کیونکہ حرم کے قریب ہے تو سب لوگ حرم ہی جاتے ہیں، تو یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو ویسے بھی بند رکھتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ نہ رکیں اور حرم تک پہنچ سکیں، لیکن جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں نماز کے لیے کسی وجہ سے اور ان کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ویوز، یہ میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی، آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ میں آپ کے لیے اس طرح سے اچھی ویڈیوز بناتی رہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، چلتی ہوں پھر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔